हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी गुड। हम सबको अपनी पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है। लड़कों को अपनी पहली गर्लफ्रेंड कभी नहीं भूलते। लड़कियों को भी अपना पहला बॉयफ्रेंड याद रहता है। ये अलग बात है कि लड़की हमेशा अपने नए बॉयफ्रेंड को यही कहती है कि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है, पहला प्यार है और आखिरी प्यार है। जबकि लड़के की चाहे पहले किसी एक के साथ भी सेटिंग ना हो, हमेशा ये तासुर देते हैं लड़के कि उनकी तो कई गर्लफ्रेंड्स थी जो उन्हें छोड़कर चली गई। लड़कों की गर्लफ्रेंड इसी तरह होती है, बस जिसके बारे में सोच लें उसके ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और वो गर्लफ्रेंड बन जाती है। और उस बेचारी लड़की को पता ही नहीं होता कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ। वजह इसकी ये कि लड़के ज़्यादातर ना तो आपको पता है स्मार्ट होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना कोई स्टेटस होता है। अब खाली हड्डी को कौन मुंह लगाता है? लड़कियां इतनी तो समझदार होती हैं कि ऐसे फकरा लड़के यही कहते हैं कि उनकी बड़ी दोस्तियां रही हैं, बड़े ताल्लुकात रहे हैं, बड़ी पार्टियां शार्टियां करते रहे। हालांकि जहाँ जाते थे अकेली जाते थे, पहले तो कोई बुलाता नहीं था और बस ज़िंदगी बड़ी बोरिंग होती थी। मेरी पहली गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत थी। क्या बात थी उसकी। अब तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी और की बीवी बन गई है। जुल्म तो यह है कि अब मुझे पहचानती नहीं है। बड़ा दिल दुखता है। शौहर के साथ मिले तो मुंह दूसरी तरफ कर लेती है, पीछे देखती नहीं है। मैंने उसके मियाँ को दोस्त बनाने की भरपूर कोशिश की, चलो इस तरह उसके घर आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन कम वक्त ने अपने शौहर को मेरे खिलाफ ऐसा भड़काया कि वो भी मुझे देखकर मुंह ना दूसरी तरफ कर लेता, सलाम का जवाब नहीं देता। उसे भला क्या क्या उसने अपने शौहर को उसने कहा है मेरे बारे में कि मैं उसकी शौहर की बहन का ना एक्स हूँ और उसे कई साल तक चक्कर देता रहा हूँ, उसे बेवकूफ़ बनाता रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने आप को खुद सारे किस्से से बाहर निकाल लिया। अब उस बेचारी को बता दिया वो पति कौन है। अब बंदा इधर क्या करे। मेरी गर्लफ्रेंड जो है मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, बड़ा उसका नॉलेज था, बहुत ज़हीन थी, इसलिए तो मुझे छोड़ कर चली गई। उसने शायद मेरे फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लिया था, मैं लाइफ में कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ बातें आती हैं। मुझे याद है बड़ा हुआ तो घर में मुझे एक अलहदा कमरा मिल गया। अब जिनको लड़कपन में एक अलहदा कमरा और कुछ आज़ादी मिल जाती है तो उन्हें बहुत सी आदतें पड़ जाती हैं। मसलन मैं सारी रात ना, उस दौर में मोबाइल तो होते नहीं थे, हमारे लड़कपन में लैंडलाइन होती थी, तो वो उस लैंडलाइन से अपनी गर्लफ्रेंड से सारी रात बातें करता रहता था। बातों के साथ साथ बाकी काम भी फ़ोन पर ही हो जाते थे। अब इतनी दूर जाए कौन रहा, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चलता था। गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए मज़े तो बहुत ही आते हैं, सुपर शक्ति भी आ जाती है ताकि बंदा अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहा है। मुझसे अपने दोस्तों तो बिल्कुल बात नहीं होती फ़ोन पे। अगर किसी दोस्त का फ़ोन भी आ जाए ना, बात करनी है तो मैं बस चंद सेकंडों की बात होती है, कहाँ है, अच्छा मैं आ रहा हूँ। इसी तरह मिसिस से भी अच्छा ठीक है आते हैं। जब दोस्तों से मुलाकात होती है तो फिर जो बातें होती हैं वो गर्लफ्रेंड्स की ही होती थी। जिस भी दोस्त से मिलो अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें होती हैं, अपनी बात तो कोई भी नहीं लड़कों की होती। आपको हैरत होगी अगर मैं बताऊं कि मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से चक्कर चला कोई एक साल हमारा चक्कर चलता है। अब ब्रेकअप चल रहा है कोई 20 साल से। मुझे आज भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो वापस आ ही जाएगी, चाहे अपने पोतों और पोतियों के साथ। इसे कहते हैं यकीन। चंद दिन पहले की बात है, मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। हमारा डिनर का प्रोग्राम था MM आलम रोड लाहौर में, आप जानते हैं बहुत से उधर रेस्टोरेंट्स हैं, तो उधर जा रहे थे हम, फुटपाथ पे ऐसा था तो एक लड़का ना पीछे से भागता हुआ आया और मोबाइल जो मेरे हाथ में था फ़ोन उसने छीना और भाग गया आगे सामने। वो पैदल ही था, मोटरसाइकिल पे भी नहीं था। मैंने भागकर जो है जल्दी से कोशिश की सब जाके पकड़ लूँ, झपट डालूँ, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने जल्दी से हाथ पकड़ लिया। भागो ना, सांस फूल जाएगा, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। मैं भागा नहीं था, अभी चोर के पीछे भागने का सोच रहा था कि फुटपाथ से होगा टकरा के जो है गिर पड़ा। अब गर्लफ्रेंड बोली मैंने मना किया था ना कि भागना नहीं वरना गिर जाओगे। अब गिर गए।
اب جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ مجھے گرتا دیکھ کے نا ہنسنے لگے کہ فون بھی گیا انکل گر بھی گئے. چور جس نے مجھ سے موبائل چھینا تھا لڑکے آگے جا کے رک گیا کھڑا ہو. اب وہ کھڑا ہو مجھے دیکھ رہا ہے, میں پیچھے سے نہیں آ رہا, ہنسے جا رہا ہے. میں نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ اپنا فون دینا, میں پولیس کو فون کر کے بلاتا ہوں اس کو, ایسی کی تیسی اس کی. میری گرل فرینڈ بولی وہ آپ سے یہ میرا فون بھی چھین کر لے جائے گا, رہنے دیجیے. اب چور سامنے کھڑا فون لہرا رہا یوں کر کے, اور جو ہے نا کہ میں جو دل چاہے کر لوں. چور تجربہ کار تھا, اسے معلوم تھا سینئر سٹیزن سے کوئی بھی چیز چھیننا کتنا آسان ہوتا ہے. وقت تو پہلے ہی ان سے بہت کچھ چھین چکا ہوتا ہے. یہ سچ. وہ چور بدبخت میرے موبائل سے ہی میری جو ہے نا ویڈیو وہاں سے کھڑا ہوا بنا رہا, اس کا رزلٹ چیک کر رہے, رزلٹ کیسا ہے اس کا, 2 نمبر چائنا کا موبائل تو نہیں ہے. میری عمر میں اپنی ہم عمر گرل فرینڈ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹس میں جانا بھی ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا. ایک تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ویٹرز اور دوسری ٹیبل میں بیٹھے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں جو ہے یہ میاں بیوی نہیں ہیں. حالانکہ ہم عام سی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اسمائل دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیا, کوئی نہ کوئی جوک سنا دیا, کوئی مسکرا کے کوئی بات کر لی. اب اس طرح ہم بیٹھے تھے نا, ویٹر آ گیا پاس, کہنے لگا میرے کان میں نا, کہنے لگا سر آپ کہیں تو آپ کی فرینڈ کے لیے کوئی اسپیشل چیز کھانے کے لیے لے کے آؤ. میں نے کہا یار کہ پہلے تو مجھے یہ پتا ہے, تجھے کیسے پتا چلا یہ میری گرل فرینڈ ہے, میری بیوی نہیں ہے. ویٹر بولا سر بیوی سے ایسے کون ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے. اس نے باقی تمام جو ہے نا ٹیبل پر نظر ماری اور کہنے اور اس کا تجربہ دیکھیں, اور کہنے کا دیکھیں یہاں باقی سب میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, منہ پھولے ہوئے سب کے. میں نے نظر دوڑائی ٹیبلز پر, کئی خوبصورت جوڑے بیٹھے ہوئے تھے. مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حسرت سے دوسروں کی بیویوں کو دیکھ رہے تھے, ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے. ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کاش وہ والی میری بیوی ہوتی. بچے اپنے اور بیوی ہمیشہ دوسروں کی اچھی لگتی ہے, صرف مجھے نہیں آپ کو بھی اور سب کو. مرد کی نفسیات ہے کہ وہ جلدی اکتا جاتا ہے چیزوں سے, چینج چاہتا ہے کہ چینج آنا چاہیے لائف میں. میری جو میرا ایک مولوی دوست ہے, وہ اس کا کہنا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا صرف چینج کا نہیں ہے, مرد کی ضرورت ہے 4 وقت. میں نے کہا کہ مجھے بھی تو ہوتی ہے. اس نے اس سے انکار نہیں کیا کہ اب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, چپ ہو گیا, کہا ہاں ہوتی ہیں. جب موبائل فون نہیں تھا ہمارے دور میں بھی لڑکیوں کو گرل فرینڈ کو خط لکھنے کا رواج تھا. وہ خط کا دور ہوتا تھا, تحریر کا, اور یہ خط جو ہے نا وہ خون سے لکھے جاتے تھے. 10 صفحے کے خط ہوتے تھے. اب 10 صفحے کا خط لکھنا ہو تو سوچے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوگا. اماں ابا کی لڑائی سے لے کر پورے محلے کی داستان, کون کیسا ہے, محلے کی آنٹیاں کیسی ہیں, گھر میں موجود مرغیوں اور کبوتروں کا کیا حال ہے, مرغیاں انڈے دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی, کون سی مرغی جو ہے کڑک ہو گئی ہے, کس کے نیچے انڈے رکھے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی کلاس میں جو ہے نا ایک دن بیٹھ کے جو ہے نا بڑی پوری کاپی جو ہے نا اپنی وہ لو لیٹر سے بھر دی. اتنا بڑا لو لیٹر لکھا, کچھ 40 صفحے کاپی کے ہوں گے, بھر دیے لو لیٹر سے. اب اس لو لیٹر کو پڑھنے کے لیے میری گرل فرینڈ نے جو ہے نا اگلے 2 دن چھٹی کی, اسکول ہی نہیں آئی. کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, لیکن گرل فرینڈ وہ واحد چیز ہے جس کی قیمت آپ کو روزانہ قسطوں میں چکانی پڑتی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے موبائل فون کا آپ نیا ماڈل لیں نا, جس کی چمک جو ہے نا پہلے دن تو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, بڑا دیکھتے رہتے ہیں, پھر صرف اس کی نوٹیفیکیشن کی بیپ سنائی دیتی ہے, دلچسپی آہستہ آہستہ نا ختم ہو جاتی ہے موبائل فون میں. گرل فرینڈ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے چکے, اپنا ریموٹ اب آپ کسی اور کے ہاتھ میں. اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ میچ کرکٹ کا دیکھنا چاہ رہے ہو یا دوستوں کے ساتھ جا کے گپ شپ کرنا چاہ رہے ہو, کیونکہ گرل فرینڈ کے فون یا میسج کا جواب دینے میں آپ کو ذرا سی بھی تاخیر ہوئی تو دوسری طرف سے ایک شکایت بھرا میسج آ جاتا ہے, واٹس ایپ آ جاتا ہے, تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے, تمہاری زندگی میں کوئی اور تو نہیں آ گئی
کسی اور سے تو نہیں بات کر رہے تھے. گرل فرینڈس کی کئی اقسام ہوتی ہیں. سب سے پاپولر اور بڑی قسم تو ڈرامہ کوئین کی ہے. ڈرامہ کوئین ہر لمحے کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کرنے کی ماہر ہوتی ہے. بات بات پر ناراض ہو جانا, آپ نے میسج کا جواب اگر صرف اوکے سے دے دیا تو بس قیامت آ گئی. اب تمہاری زندگی میں میری کوئی حیثیت نہیں. میں نے اتنا بڑا میسج تمہیں بھیجا اور تم نے صرف جو ہے نا اوکے لکھ کے جواب دے دیا. گرل فرینڈس کی جو دوسری قسم ہے نا وہ ہوتی ہے شاپنگ کی ماہر ہوتی ہے. اسے شاپنگ کی لت نشہ ہوتا ہے, اسے مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے میں. یہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا دیوالیہ ہونا پکا ہے, بس یقین رکھیں. اس کے لیے محبت کا مطلب ہی ہر روز ایک نیا گفٹ لینا ہے. نیا سوٹ, نیا بیگ, پرفیوم, جوتے. اگر آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں تو بس آپ کی خیر نہیں. ناراض ہو کر چند دن آپ کا انتظار کرے گی کہ آپ اسے منا لیں. اگر اس دوران آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک نیا بوائے فرینڈ ہوگا. اس کا تو کچھ نہیں جائے گا, وہ اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوگی. آپ نے نشہ شروع کر دینا. گرل فرینڈس کی ایک قسم ہوتی ہے جاسوس قسم کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں. یہ جو جاسوس گرل فرینڈز ہوتی ہیں انہیں آپ کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہوتا ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا اپنے بارے میں کہ آپ کیا کرتے ہیں سارے دن. آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, فیس بک, ایکس, انسٹاگرام, آپ کے بینک اکاؤنٹ, آپ کا اڑنا بچنا, آپ کے ڈریسنگ, گاڑی, یہ ہر چیز کے بارے میں اسے پتا ہے. یاد ہے کوئی پوسٹ کرتے ہیں نا, کسی لڑکی کی پوسٹ پہ آپ نے کوئی کمنٹس کر دیا, ادھر آپ نے کسی لڑکی کو ڈی پی کو لائک کیا, ادھر ادھر سے جو ہے اس کے واٹس ایپ پر آپ کی گرل فرینڈ کا میسج آ جائے گا, فون آ جائے گا, یہ کون ہے جسے تم نے لائک کیا, اتنے کمنٹس دے رہے ہو. جن لڑکوں کی گرل فرینڈ ہے مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے. اگر کسی دوست کا بٹوا خالی رہتا ہے تو یقین کرے اس بیچارے کی کوئی گرل فرینڈ ہے جو اپنی فرمائشیں کر کر کے اس کا بٹوا, بینک کا اکاؤنٹ, کریڈٹ کارڈ سب خالی کر دے. اب صرف ان کے جو قسطیں بھرنے جو کا رہ جاتا ہے اور پھر ادھار مانگتا ہے ہم دوستوں سے. جس کی گرل فرینڈ ہے وہ بیچارہ تو اپنا کوئی فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا, اس کے تمام فیصلے اس کی گرل فرینڈ ہی کرتی ہے. اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ کی گرل فرینڈ نے آپ کا کم اور اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے.